کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کو آبزرو کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے میں سب لوگوں کی شرکت کے لیے شکر گزار ہوں۔ I'd really like to specially thank Honorable Vice Chancellor ڈاکٹر ناصر محمود صاحب، وہ ہماری ریکویسٹ پہ آئے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ساحر، ہمارے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، all my respected colleagues and students, welcome here to this day, which is a very, very important day. And since the department is a newly established department, we wanted to celebrate this day this year with you all. اس سے آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں کہ ہم نے ابھی تک سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جو شروع کیا ہے اس میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم مینٹل ہیلتھ جیسے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر ساحر صاحب کو۔ ڈاکٹر ساحر از ان چارج آف psychology department and he is the dean of faculty of social sciences also, so I request him to please come and say a few words, introduce the department, since this was basically his idea, his baby، کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی اور اس کو انسیپشن سے جو ہے اس مقام پہ پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے زیادہ شکریہ جناب وائس چانسلر کا کہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا، ہمیں اسپیس دی، اور میری فیکلٹی میں میری خوش قسمتی ہے کہ اس دور میں ہم نے 2 فل فلیج ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شروع کیے ہیں، پالیٹکس اور IR، اور میرے ساتھیوں نے اس میں بھی بہت ہی محنت سے بڑی جانفشانی کے ساتھ کام کیا ہے، کورسز پروگرامز منظور کرائے ہیں، بلکہ ہم نے لانچ بھی کر دیا اور ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ دوسرا میرا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ بچے چاہتے ہیں اس میں داخلہ لینا، ہمیں باہر سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اپروچ کرتے تھے کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہونا چاہیے۔ تو جناب وائس چانسلر کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اجازت مرحمت فرمائی، اور ہم نے ان کی رہنمائی میں اس ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا۔ اور پہلے تو سنگل ہینڈلی ڈاکٹر ماریہ جو ہے یہ کام کر رہی تھیں، اور انہوں نے پورے اس پروگرام کو جو BS کی سطح پہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے تیار کیا۔ بعد میں ایک بہت اچھی انڈکشن ہوئی ڈاکٹر سعدیہ مشتاق کی صورت میں، اور اب ڈپارٹمنٹ میں ہمیں جو ہماری بنیادی ایک ضرورت تھی وہ پوری ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم نیکسٹ سیمیسٹر سے یہ بھی BS لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کی حضور دعا گو ہیں کہ وہی رسپانس ہمیں ملے جو IR کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ IR ڈپارٹمنٹ میں پالیٹکس اور IR یہ 2 پروگرام ہم نے شروع کیے ہیں، ایک پالیٹکس میں BS اور ایک IR میں، اور تیسرا جو وہ BS ہے وہ ہم اپنا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں شروع کر رہے ہیں۔ یہ ان کا پہلا سیمینار ہے آج، چونکہ ان کا انٹرنیشنل ڈے بھی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، تو ہم نے چاہا کہ ایک انٹروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا بھی ہو جائے، ایک یہ میری جو بہت ہی اسٹیمڈ لرنڈ جو فیکلٹی ہے یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے اویئر کریں، سائیکالوجی کے حوالے سے، یہ پیرا سائیکالوجی، یہ بہت ساری ان کی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور ہم ان سے ان اویئر ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا یہ گروم کریں گے۔ میں ذاتی طور پر یہ سائیکالوجی اور صوفیزم اور ان چیزوں کو ذرا قریب سے دیکھتا اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور ان دونوں ساتھیوں سے بھی میں اکثر و بیشتر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ مجھے اپنی کتابیں بھی دیں اور ذرا مجھے میری رہنمائی بھی کریں اس سلسلے میں۔ معاشرے کے اندر پیغمبر ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ جو بالکل نارمل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کے قریب ترین فرد ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ فطرت سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کے اندر کسی طرح کی بھی اب نارمیلٹی نہیں ہوتی، اور ان کے بعد جو لوگ ان کے راستے کے راہی ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں، وہ صوفی ہوتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اصل میں جہاں تک اس سائیکالوجی اور اس نظام کو سمجھ سکا ہوں
وہ یہ ہے کہ جتنا میٹیریلسٹک ویلیوز سے ہم دور ہوتے ہیں اتنا فطرت کے قریب ہوتے ہیں اور اتنے نارمل ہوتے ہیں، اور جتنے ہم مادی دنیا اور مادی لوازمات اور مادی اقدار کے قریب ہوتے ہیں اتنے ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ صوفی صاحب حال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب حال صوفی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریزنٹ ورلڈ میں لمحہ موجود میں زندہ ہوتا ہے، نہ اسے کل جو گزر گیا ہے اس کی فکر ہوتی ہے اور نہ جو آنے والا کل ہے اس کی فکر ہوتی ہے، لہٰذا وہ زندگی سے سب سے زیادہ فروٹفل ہوتا ہے، زندگی کو انجوائے کرتا ہے اور دیگر معاملات اس کے سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ چونکہ ذرا دنیا دار لوگ ہیں، مادیت میں گم ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو فطرت کے اگینسٹ ہیں، بس بیٹھے ہیں گپ شپ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سپیس نہیں دیتے، ہم لوگ جو ہے وہ ذرا دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ یہ جس کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا، اور پرابلم ہمارے اپنے اندر ہی جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری برائیوں کی صورت میں اور بہت ساری انٹرنل بیماریوں کی صورت میں ہمیں وہ آڑے ہاتھوں لیتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میرے ساتھی گفتگو کریں گے اپنے فیلڈ کی باتیں، مجھے زیادہ ان کی فیلڈ کی بوجھ نہیں ہے معلوم، صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نکتہ ہے، وہ میرے مخدوم حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹا رکھے اور تم بھی بدلے میں راستے میں کانٹا رکھو تو پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، تو لہٰذا جو کانٹا رکھے اس کے راستے میں پھول رکھو، تو ممکن ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پھولوں کی بہتات اور کثرت ہو جائے۔ تو وہ ہمارے شاعر نے کہا تھا کہ پھول ہی پھول کھلاتا ہے سر شاخ وجود، اور خوشبو کو مسلسل نہیں ہونے دیتا، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ سائیکالوجی کی بات ہو اور اس میں لٹریچر کا یہ ساتھ امتزاج ہو تو بات اور بھی خوبصورت لگتی ہے۔ شکریہ بہت بہت اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، تو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے انٹرنیشنلی 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اور اس کی ہر سال میں ایک تھیم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو تھیم ہے انٹرنیشنل وہ ریلیٹڈ ہے کہ ہاؤ ٹو ایکسیس مینٹل ہیلتھ سروسز ان ایمرجنسیز، کلیمٹیز وغیرہ۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی مینٹل ہیلتھ کی جو سٹیج پہ ہم ہیں سروسز کی اور اس کی ڈیبیٹ کی، وہ بہت انیشل ہے۔ تو اس میں ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انٹرنیشنل تھیم کو فالو کرتے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کے بیسکس کے بارے میں بات کریں۔ مینٹل ہیلتھ کیا ہے، ویل بینگ کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں کوئی نگیٹو ایسے کوئی تعصبات ہیں، کوئی سٹگما ہے، ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں، اور ایمرجنسیز اور کرائسس سچویشن سے پہلے ہاؤ ٹو ایکسیس مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز ان آر ڈیلی نارمل لائفس، ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو اس سے ریلیٹ کر کے ہم نے جو تھیم رکھی ہے، آپ کو شاید یہ ایک بک مارک بھی ملا ہو، یہ ہم نے اس لیے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے اپنی تھیم شیئر کی ہے، وچ از بریک دا سٹگما بلڈ سپورٹ۔ ٹھیک ہے، ہمیں مینٹل ہیلتھ کے ارد گرد جو سٹگما ہے اس کو ختم کر کے اور ایسا سپورٹ سسٹم بنانا ہے جو سب کی ویل بینگ، مینٹل ویل بینگ، فزیکل ویل بینگ کے لیے اچھا ہو۔ سو اس سے آگے بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی اپنی کولیگ ڈاکٹر سعدیہ مشتاق کو کہ وہ آئیں اور مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کے بارے میں آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی کہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ ہے کیا۔ سائیکالوجی کی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ بیسیکلی بہت ایمرجنگ ہے، اینڈ ود ان فیو ایئرز اس میں 200+ اس کی سب کیٹیگریز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن سے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ دس از این ایمرجنگ فیلڈ اینڈ دس از دا نیڈ آف ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از سائیکالوجی، اور اس کو باقی فیلڈس کے ساتھ ملا کے ہم انسان کو سمجھیں، اس کی نیچر کو سمجھیں، اینڈ سوسائٹی کو ایک اچھا ہیومن بینگ دیں اور ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کریں۔ تو اس کے لیے انسان
انڈیویجول کا اچھا ہونا اور صحت مند ہونا اور اس کی ویل بینگ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. سو دیٹس وائی سائیکالوجی کی ایک اپنی اہمیت اور اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آئی ووڈ اسٹارٹ مائی ٹاک آن واٹ از مینٹل ہیلتھ اینڈ واٹ از بیسیکلی ویل بینگ. سو ہم پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جنرلی مینٹل ہیلتھ ہم کہتے کس کو ہیں, اس کے بارے میں متس کیا کیا ہیں ہمارے معاشرے میں. متس ایز یو نو کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے بارے میں غلط عرف عام میں غلط پھیل جاتی ہیں, تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ ہم اس کے میجر فیچرز کیا کیا ہیں اور ہاؤ وی کین ایڈریس with different problems when someone is suffering in some type of mental illness. تو بیسیکلی یہ ہمارا اوور آل ٹاک ہوگی میری. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آڈینس سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نارملی جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اگر ہم نارملی لوگوں سے پوچھیں, اگر ابھی کوئی بھی نہیں بتانا چاہ رہا تو کوئی بات نہیں ہے, یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ کچھ ایول اسپرٹ یا سپر نیچرل پروسیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہوتا ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک غلط چیز ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. پھر مینٹل النیس از انٹریٹیبل. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مینٹل النیس کو ریورٹ بیک نہیں کر سکتے. مینٹل النیسز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہ بھی ایک حد تک یہ غلط بات ہے. بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جن کو ہم بڑے آرام سے, تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے, آرام سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, بٹ ود ایفرٹ وی کین ریورٹ اٹ بیک. بٹ دیر آر سم ڈس آرڈرز جس کو وی اونلی کین مینیج, ان کو ہم مکمل طور پہ ٹھیک نہیں کر سکتے. بٹ دیر آر مینی پرابلمس جن کو ہم ود ٹاک, ود تھراپی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دین کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دس از بیسیکلی ریزلٹ آف آپ کی ول, جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ول جو ہے, پاور آف ول جو ہے, اس کی وجہ سے انسان اس چیز کا شکار ہوا ہے. حالانکہ یہ بھی بہت حد تک غلط ہے. وی آر ہیومن بینگس اینڈ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وی آر بورن ود سم اسٹرینتھس اینڈ سم ویکنیسز. اور خوبصورتی کس میں ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کے ساتھ رہنا سیکھیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں کچھ پرابلم آیا ہوگا, بٹ وی کین ریزالو دیٹ ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ ٹیکنیکس, ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ ایفرٹس, اور ہم اس کو پرووائڈ کر کے اس انڈیویجول کو یا خود کو ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو ہم کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے, تو وی ایکسیپٹ دیٹ. اور سائیکالوجی آپ کو یہی بتاتی ہے کہ کچھ آپ کی پازیٹیو چیزیں ہیں, کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں. ان دونوں کمبینیشنس کو ساتھ لے کے چلیں اور ایک ہیلدی لائف اپنی جو ہے وہ اسپینڈ کریں. پھر کچھ لوگوں کا ہمارے معاشرے میں یہ بھی خیال ہے کہ شادی از دا سولوشن آف مینٹل النیسز, اینڈ دس از ناٹ اے جوک, دس از ویری ٹرو. آپ معاشرے میں لوگوں سے پوچھیں, کوئی غصہ کر رہا ہے, کوئی جھگڑا کر رہا ہے, کوئی کسی کی کانفلکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو وہ کہیں گے جی اس کی شادی کر دیں. شادی از ناٹ دا سولوشن. شادی ایک فیکٹر میں بھی ہو آفٹر سم ٹائم, یا پھر وہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بٹ شادی از ناٹ دا سولوشن. دین بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بیسیکلی الٹریٹ پیپلز میں زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک متھ ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ اس کا شکار نہیں ہوتے. ہم میں سے کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے, بیکاز وی آر ہیومن بینگس. ہم میں سے کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے, تو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیسیکلی یہ ایسا انسان جس کو کوئی مینٹل النیس ہو گئی ہے, وہ کبھی بھی ایک نارمل اینڈ پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا. دس از اگین اے متھ. جب آپ نارمل لیول پہ اس انسان کو لے کے آ جاتے ہیں, تو بہت سارے ہمارے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مینٹلی بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ابھی ہم, کیونکہ اس کے اوپر انشاءاللہ اور سیریز اور پروگرامز کریں گے, اور ہم اس کو بھی میں آپ کو ایکسپلور کرنے میں ہیلپ کروں گی کہ ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کن پرابلمس کا شکار ہیں. ہمارا بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ ہونا, بہت زیادہ ڈرا ہوا رہنا, بہت زیادہ معاشرے میں انوالو ہونا یا بہت کٹ آف ہو جانا, یہ سب انڈیکیٹر ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود یو, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی دا پارٹ آف یور پرسنالٹی. یہ آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ جب نیا پن ہوتا ہے تب یہ ہوتا ہے. کچھ ہماری نیچر بھی ہو سکتی ہے, تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو مکس بوتھ تھنگس. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو مینٹل النیس ہے یہ انسان کا اپنا ذہنی فطور ہے. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا
ٹھیک ہے. تو یہ ذہنی فطور ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, بٹ یہ فطور آپ کے برین کے اندر کریٹ ہوا ہوتا ہے. اس کی پوری ایک سائیکی ہوتی ہے. وین یو آر لیونگ ان اے اسٹریس فار اے پرولونگ پیریڈ آف ٹائم, تو اٹ ریزلٹ ان ٹو یور مینٹل ڈسفنکشننگ ایز ویل. آپ کے برین کے اندر جب آپ غلط چیز جس طرح سے کھاتے ہیں, اس کو میں ایک عام میڈیکل ایگزامپل سے ایکسپلین کروں گی, تو وہ بہت زیادہ جب آپ اس کو ایکسیسولی یوز کرتے ہیں, جس طرح ابھی ہارٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے جی مرغن غذاؤں کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو وہ جب ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کھانے سے نہیں ہوگا. یو آر ہیبیچول آف دیٹ تھنگ. ان دا سیم وے وین یو لرن ٹو لیو ان دا اسٹریس, جب آپ یہ چیز سیکھ جاتے ہیں اور بہت لمبے عرصے کے لیے آپ اسٹریس کا شکار رہتے ہیں, تو دیٹ وڈ ریزلٹ ان ٹو سم مینٹل ڈس آرڈر. اس کی وجہ سے آپ کے برین کے اندر تبدیلی آتی ہے, آپ کا برین کا اسٹرکچر چینج ہو سکتا ہے, آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ از دا اسٹیج جس کو پھر واپس لانا مشکل ہوتا ہے. دیٹس وائی ہم یہ کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو پرائمریلی پکڑیں, بنیاد سے پکڑیں, جہاں پہ آپ کو پرابلم اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی ہے وہیں سے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور آج کے اس ایونٹ کا بیسیکلی مقصد بھی یہی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ یہ بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, بیسیکلی ان ادر ورڈز یہ وہی چیز ہے. پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ شاید بچوں میں مینٹل النس نہیں ہوتی. ہم بہت ساری مدرز مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں, اور ان کا ایون فادرز بھی, وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا, میں اس کو کہتا ہوں اس کو اثر ہی نہیں ہوتا, یا میں اس کو کہتی ہوں اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو اس وقت دیکھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بچہ بات کیوں نہیں سن رہا. کیا وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا, یا آپ اس بچے کو نہیں سمجھ پا رہے. تو اس میں 2 وے پروسیسز ہو سکتے ہیں. تو جب آپ کی کانفلکٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی ریزلٹ ان ٹو سم ٹائپس آف پرابلم. اور اس کے علاوہ بچوں کی بہت سارے ایسے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, جس طرح کچھ بچوں کا اٹینشن اسپیم بہت تھوڑا ہوتا ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ فوکس نہیں کر پاتے کسی بھی چیز کے اوپر, جمپنگ کرتے رہتے ہیں. تو دیز آر ڈفرینٹ ٹائپس آف پرابلمز. اسی طرح سے ریڈیبلٹی سے اور آپ کے ریڈنگ سے اور رائٹنگ سے ریلیٹڈ بھی بہت ڈس آرڈرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہوئے ہیں, جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ شاید مینٹل النس اگر ایک انسان کو ہے تو وہ دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے. تو نو, دس از ناٹ لائک دیٹ. ہاں, آپ اس انوائرمنٹ میں بہت لمبے عرصے تک رہیں تو مے بی آپ وہ بیہیویئر سیکھ لیں. اس کے اوپر بھی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, سو آئی ووڈ کٹ اٹ شارٹ. پھر یہ کہ اگر کوئی ایک انسان کبھی سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے, جو کہ بہت زیادہ کیسز ہیں پاکستان میں, بہت ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں خاص طور پہ وہ اس سائڈ پہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بالکل نارمل لائف گزار رہا ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی تھی اور اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. کچھ اس میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں, کچھ ٹرائی کرتے ہیں, لیکن اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان ہوتا ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ اس کی بزدلی نہیں ہے, دس از دا تھنگ جس سے وہ کوپ نہیں کر پا رہا, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا کہ ہاؤ آئی ہیو ٹو کم آؤٹ فرام دس سچویشن, اور وہاں پہ اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو دیٹ از دا ریزلٹ آف دس. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی مینٹل ایشوز ہوتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی, کہ وہ بہت زیادہ اگریسو لوگ ہوتے ہیں, وائلنٹ ہوتے ہیں, دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان ایوری کیس دس نیور ہیپن. کچھ ٹائپس ایسی ہیں مینٹل ڈس آرڈرز کی جس میں انسان جو ہے وہ وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ دوسروں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ایسی جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں جس میں انسان صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس وہ اس کا دل اٹھ گیا ہے, وہ کسی کام میں انٹرسٹ نہیں لے رہا, وہ ہر وقت اندر لیٹا رہتا ہے, وہ کسی سے بات ہی نہیں اسے پسند کرنا. تو وہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو دس از مور ڈینجرس, کیونکہ پیسیولی آپ کسی چیز سے امپیکٹ ہو رہے ہیں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. تو ایسے بھی انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کہ اگریسو بالکل نہیں ہوتے, وائلنٹ بالکل نہیں ہوتے, بٹ دے آر سفرنگ ان سم ٹائپ آف پرابلم. سو اگر ہم اس کو کتابوں کی شکل میں ہم دیکھنا چاہیں تو مینٹل ہیلتھ بیسیکلی ہے کیا. تو WHO نے اس کی ایک ڈیفینیشن دی ہے جس کے اکارڈنگلی کیا ہے کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے ویل بینگ کی جس میں ریئلائز دیئر اون ایبلٹیز. اف اے پرسن از ریئلائزنگ ہز ایبلٹیز کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا نہیں کر سکتا, اٹ مینس دیٹ انڈیویجول از ہیلدی, اس کی مینٹل ویل بینگ ہے. اگر وہ اپنی ایبلٹیز ہی کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وی ہیومنز آر کمبینیشن آف اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. تو جب آپ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے
تو آپ کے اندر پرابلم ارائز ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی. ایک انسان ہے جو کہ لکھنے میں بہت اچھا ہے بٹ اسپیکنگ میں وہ اچھا نہیں ہے, اس کی اسٹرینتھ لکھنا ہے, بولنا نہیں ہے, تو دیٹ وڈ ریزلٹ ان ٹو پرابلم. اب جب اس کو ہم اسٹیج پہ بلائیں گے اور اسے ہم کہیں گے کہ بولو جو کچھ تم نے لکھا ہے, تو وہ نہیں کر پائے گا. دیٹ وڈ ریزلٹ ان ٹو سم ٹائپ آف پرابلمس. وہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرے گا, وہ ایسا محسوس کرے گا کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اس کی اسٹرینتھ ہے, جو 1000 لوگوں سے, وہ جو بولنے والے لوگوں سے بہت اچھا کام کر سکتا ہے, وہ کہیں گم جائے گی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس کا جو پہلا مینٹل ہیلتھ ہے, اس میں آپ کو اپنی ایبلٹیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے, جاننا چاہیے. دس سچ پرسن شوڈ کین کوپ ود نارمل اسٹریسفل لائف. پھر وی ہیومن بینگس آج کے جس دور میں, ایک فاسٹ پیسنگ دور میں ہم رہ رہے ہیں, ایک ایک قدم پہ ہمیں اسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں, ورک پلیس پہ آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں, ہر سٹیج پہ ٹریفک سے لے کے صبح کے ناشتے سے شروع کر لیتے ہیں, بیڈ سے اٹھتے ہیں تو آج کے ہمارے ٹارگیٹس کیا کیا ہیں, وہاں سے لے کے ورک پلیس پہ آنے پہ, پھر ورک پلیس پہ اسٹریسز ہوتے ہیں, ان سے کوپ کرنا ہوتا ہے, پھر ہم نے واپس جانا ہوتا ہے اور اسٹریسز ہوتے ہیں, ہمارے لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, جو کہ ہمیں مسلسل ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہمیں پنچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹریسز ہوتے ہیں. ان اسٹریسز سے اگر تو انسان سکسیزفلی کوپ کر پا رہا ہے تو دیٹ پرسن از مینٹلی ہیلدی. اگر نہیں کر پا رہا اور اس کے بہت پرابلم ارائز ہو رہے ہیں, تو دیٹ وڈ ریزلٹ ان ٹو سم مینٹل النیسز. He can work productively and fruitfully, and such persons are able to make contribution to their community. اب mental health کا تعلق بیسیکلی ایک انڈیویجول سے نہیں ہے. ایک انسان صحت مند ہوگا تو ایک معاشرہ صحت مند ہوگا. دوسرا انٹرسٹنگلی میں آپ لوگوں کے ساتھ فیکٹ شیئر کروں کہ پوری دنیا میں اس وقت ساری دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ اپروکسیمیٹلی 50% اینڈ ابو, ایگزیکٹلی فگر میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ آپ کے مینٹل النیسز کی طرف جا رہا ہے. لوگ صرف دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائیاں کھا رہے ہیں. تو آپ کی اکانومی کے اوپر یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ایون پاکستان میں دس از اے ہیوج رسک, اور ایک ہیوج جو ہے آپ کا ایک ایسا ملک جس میں جو کہ آلریڈی ایک انسٹیبلٹی, اکنامیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے. وہاں پہ اگر میڈیسن کے اوپر اتنا خرچہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سو ان اے ہیوج پکچر ایک ہیلدی انڈیویجول ہوگا, ایک ہیلدی معاشرہ ہوگا, اور ایک ہیلدی ملک بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا کنیکشن اس طرح سے ہوتا ہے. تو اوور آل آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے کمیونٹی میں بہت ہیلدی ہو جاتا ہے اف یو آر اے ہیلدی پرسن. یہ بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں, کیونکہ مجھے اسپیچ کو تھوڑا سا شارٹ کرنا ہے تو میں اس کو سم اپ کر رہی ہوں. یہ میں نے چیزیں پیچھے ڈسکس کر دی ہوئی ہیں کہ ایک ایسا انسان بہت کلیئرلی سوچ سکتا ہے جو ہیلدی ہوتا ہے. پھر وہ اپنے ریلیشن شپس کو انجوائے کرتا ہے. اس ٹاپک پہ ابھی تک میں نہیں بولی تھی, آگے چل کے اس پہ چلیں میں بات کرتی ہوں. اپنے اسٹریسز کو کوپ کر پاتا ہے, اور اس کے علاوہ اپنے کام میں پروڈکٹیو ہوتا ہے. پھر ہے جی مینٹل ڈس آرڈرس کیا ہوتے ہیں, یا مینٹل ڈس آرڈر ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے اس کو کوئی پرابلم ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی جو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائیں کہ دس از دا سائنس آف ہیلدی انڈیویجول, اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کر پا رہا تو دیٹ وڈ بی دا ریزلٹ آف سم مینٹل ایشو. ٹھیک ہے, ہمیں اس کو ایک ہمیشہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کو ٹیگ نہیں کر رہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ مینٹلی ال ہو گیا ہے, یہ تو اب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, جو پہلے میں نے متھس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. دس از جسٹ فار دا سیک آف یور انڈرسٹینڈنگ کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اٹ کین ریزلٹ ان ٹو سم سیریس ڈس آرڈر, بٹ انیشیلی ان میں سے اگر آپ کی کوئی بھی ایبلٹی, فار ایگزامپل آپ اگر پراپرلی سوچ نہیں پا رہے, آپ کوئی کام کرتے ہیں, ہم یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہم ایک اچھا آئیڈیا نہیں ڈیولپ کر پاتے, تو اٹ مینز ہماری تھنکنگ افیکٹ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وائی دس از ہیپننگ, ہمیں اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دین یہ ہے کہ اگر آپ کا پرسن ایبلٹی ٹو تھنک, فیل اینڈ بیہیو از افیکٹڈ, تھنکنگ پروسیس کچھ آئیڈیا ڈیولپ نہیں کر رہے, پراپرلی پروڈکٹیو کام میں انگیج نہیں ہو رہے, تو آپ کا یہ سائن ہے کہ اسٹریس آپ کی لائف میں کافی حد تک ایگزسٹ کر رہا ہے. یو نیڈ ٹو ایڈریس دوز فیکٹرز جو کہ یہاں پہ امپیکٹ آپ کو کر رہے ہیں. پھر فیلنگس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ بہت لو فیل کرتے ہو. ٹھیک ہے, لو فیل کرنا کیسے ہوتا ہے کہ آپ آتے ہو بٹ آرام سے آیا, آ کے بیٹھا اور پھر چلا گیا, گھر گیا, کوئی کسی سے بات نہیں کی, بچوں کو ٹائم نہیں دیا, فیملی کو ٹائم نہیں دیا, اور ایک آپ اس ان اینڈ آؤٹ کے سسٹم میں بس آپ انوالو ہیں. تو اس میں آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح سے. پھر یہ ہے کہ
جب آپ کی فیلنگز امپیکٹ ہو رہی ہیں, جب آپ کی تھنکنگ امپیکٹ ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں باہر کے لوگوں کو بھی نظر آئے گی. یہ بیسیکلی ایک کنیکشن ہوتا ہے. ہم جو کچھ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بارے میں کچھ محسوس کرتے ہیں, اور وہ جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایکشنز میں باقیوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے آپ کا. تو اور ڈیفینیٹلی اے پرسن ہو از ناٹ تھنکنگ کلیئرلی اینڈ whose feelings are very low, are very aggressive, are very conflicting, اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا جو کہ اس کے ایکشنز میں ہمیں نظر آ رہا ہوگا. تو اگر ایسا کوئی انسان ہے تو اس کی لائف میں کچھ پرابلم ہے, اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. جب ہمارے اوپر بہت ساری نیگیٹو فیلنگز ہیں, جس کو میں نے ابھی اسٹریس کا نام دیا, ہماری لائف میں آتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اٹ از ناٹ کہ ہاں جی یہ اسٹریس ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. اس کو بھی میں کچھ ایگزامپل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. جیسے ابھی ہم نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ شروع کیا تو اسی کی ایگزامپل لیتے ہیں. ٹارگٹ تھا کہ ہم نے ود ان اتنے ڈیز, ود ان 2-3 ویکس ہم نے اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنا ہے. اچھا, اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ جب ہم نارملی ایک نارمل وے میں اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے. ہمارے پاس ڈیڈ لائنس تھیں پہلے سے ڈٹرمنٹ, اور ان ڈیڈ لائنس کو اچیو کرنا واز کوائٹ چیلنجنگ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ کے اگر آپ اس کو ہم لوگ ایز اے ڈپارٹمنٹ اپنے اوپر حاوی کر لیتے تو اس کا نقصان کیا ہونا تھا. سب سے پہلے کہ ہم پراپرلی سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو پلان, ٹھیک ہے. اب جب ہم نے یہ سوچنا تھا, اگر ہم ایسا سوچتے ہیں, کسی اسٹریس کا شکار ہیں, تو سب سے پہلے ہماری تھنکنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. ہم اس تھنکنگ کے ساتھ بالکل ایسے جیسے میں نے ابھی یہاں پہ یہ فش لگائی ہوئی ہے, تو اگر وہ ہک ہو جاتی ہے تو اب وہ فش کدھر جائے گی. اگر وہ کانٹے کے ساتھ لگ گئی ہے تو اب کدھر جائے گی, وہیں رہے گی جہاں پہ وہ پھنس گئی ہے. یا جتنا اس کا جو ہے ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, اس کو وہ لمیٹڈ ہو جائے گی اس کی موومنٹ, اس سے باہر نہیں جا پائے گی. ان دا سیم وے جب ہم کسی سوچ کے ساتھ ہک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم اسی کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. وہ ہمیں اوپن اپ ہو کے سوچنے کا, کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی. اب کچھ عرصہ جب ہم اسی میں رہیں گے, ایفرٹ کریں گے, تھوڑی سی محنت کریں گے, اور پھر ہم کہیں گے ہم تو اس سے نہیں نکل سکتے کیونکہ ہم نہیں نکل پا رہے. اچھا, اب کیا ہوگا کہ اب آپ کی فزیولوجیکلی آپ کے اندر چینجز آنا شروع ہوں گی. جب آپ بہت لمبا عرصہ اسٹریس میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول, وہ آپ کی باڈی سکریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. جب وہ آپ کی باڈی سکریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ آپ کے برین کو بھی امپیکٹ کرتا ہے, آپ کی اوور آل ہیلتھ کو بھی امپیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ مسلسل اسٹریس میں رہنے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی پہلے آپ کو تھنکنگ آپ کی پرابلم ہوئی, اس کے بعد آپ کی فزیولوجیکل چینجز جو ہیں آپ کی باڈی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ فزیولوجیکل چینجز آپ کو ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ بیماری لاحق ہو گئی ہے, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے شولڈرز میں پین ہو رہا ہے, اور بہت ساری کسی بھی طرح سے یہ اپنے آپ کو فزیولوجیکلی ایکسپریس کرے گا. تو وہ پھر آپ اس سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ وہیں پہ پھنس کے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو کہ آپ کو سائیکولوجیکلی, مینٹلی اینڈ فزیکلی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, کچھ میجر جو کیٹیگریز ہیں, یہ کوئی کسی پراپر کیٹیگریز کسی ڈی ایس ایم یا آئی سی ڈی کے اکارڈنگلی نہیں ہیں, بلکہ فار جنرل پبلک میں نے ان کو کیا ہے کہ ہم نارملی کس طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ میں بہت ڈپریسڈ ہوں, میں بڑا اینشیس ہوں, مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے, مجھے بہت وری ہوتی ہے. یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے, اور آج کل کے جو نئی جنریشن ہے وہ ان کو ایز اے فینسی ٹرم یوز کرتی ہے. ڈونٹ ٹاک ٹو می, آئی ایم اینشیس, آئی ایم فیلنگ اینشیس. تو اس کو پراؤڈلی بھی بتاتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ان کو بڑا, جو بچے اگر آپ ان کی ینگ بچوں کی کنورسیشن سنیں تو آپ کو ان میں ایسے ورڈ سننے کو ملیں گے, میں بڑا ڈپریسڈ ہوں, ٹھیک ہے. اب ڈپریشن اینڈ انزائٹی یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ بھی چل رہی ہوتی ہیں, ٹو ڈفرینٹ تھنگز ہیں, دونوں کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے, بٹ یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. آل اوور دا ورلڈ سب سے ہائی ریٹ ڈپریشن کا ہے, آل اوور دا ورلڈ. اور اس میں پاکستان میں بھی ڈپریشن سب سے زیادہ ہے جتنے رپورٹڈ کیسز ہیں. پاکستان میں تو رپورٹڈ کیسز بہت کم ہوتے ہیں. جب تک ایک انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا
وہ ہیلپ سیک نہیں کرتا. پاکستان کی یہ کوالٹی ہے. یہاں پہ اس وقت انسان ہاسپٹل میں جاتا ہے جب اس کی سوشل کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, جب وہ عام زندگی گزار ہی نہیں پا رہا, وہ تب ہاسپٹلائزڈ ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ ہاسپٹل نہیں جاتا. پھر کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں ان کا سوشل کنیکشن کٹ جاتا ہے معاشرے کے ساتھ. ان کے لیے جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں آپ نے سنا ہوگا, اسکیزوفرینیا, اسی طرح سے موڈ ڈس آرڈرز, بائی پولر ڈس آرڈرز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اب کیا ہوتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لوگ دکھائی دے رہے ہوں. ٹھیک ہے, اس کی اور بہت ساری ٹائپس ہیں. ان کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے, ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے یہاں پہ معاملہ بہت بگڑ چکا ہوتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. یہ فوراً سے نہیں ہو جاتا. جینیٹیکلی بھی اس کا ہے, اس میں رول آتا ہے, بٹ اٹ کوڈ بی مینیج. ہاؤ ایور جب یہ اسٹیج آتی ہے تو یہاں پہ اب انسان کو ہاسپٹلائزڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو اسپیشل ہیلپ سیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اس اسٹیج پہ آ کے. پھر کچھ بچوں کے ڈس آرڈرز ہیں, نیورولوجیکل کنڈیشنز ہیں, جس طرح ڈیمینشیا ہے, ایپیلیپسی ہے. یہ بھی مینٹل ڈس آرڈرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی برین میں ڈس فنکشننگ کی وجہ سے, اسپارکنگ کی وجہ سے اس کا رزلٹ ہوتے ہیں. سبسٹنس ابیوز ڈس آرڈر ہیں. اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی قسم کے نشے کا شکار ہے تو وہ جب مسلسل فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ اسی میں انوالو رہے گا تو اس کو بھی ہیلوسینیشن ہوں گے, اس کو بھی لوگ دکھائی دیں گے, اس کو بھی آوازیں سنائی دیں گی, اور بھی بہت کچھ ہوگا. اور پھر وہ اس کا آہستہ آہستہ ہمارا برین جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی کا پارٹ بن جاتا ہے, اور وہ بہت وہ نارملی بھی ایسا محسوس کرتا ہے. پھر سوسائڈیل بیہیویئرز ہیں جو کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ مطلب اپنی زندگی کو ختم کر لینا چاہیے, میرا یہاں پہ کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں, مجھے یہاں سے چلے جانا زیادہ بہتر ہے. تو یہ میجر فیلڈز آپ کہہ سکتے ہیں, میجر ڈس آرڈرز ہیں جن کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اوکے, سو اس کو میرے خیال میں نے کافی ڈیٹیلڈ ڈسکس کر لیا ہے کہ ہمارا جو ہوتا ہے بیسیکلی بایولوجیکلی, سائیکولوجیکلی اینڈ سوشلی ہماری ڈیولپمنٹ ان 3 ڈومینز میں ہو رہی ہوتی ہے ایز اے ہیومن بینگ. چھوٹا بچے کو آپ ایگزامپل لیں, اپنی ایگزامپل لیں. فزیکلی ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو سائیکولوجیکلی ہوتی ہے وہ ایموشنس کو سیکھ رہا ہوتا ہے, مجھے کیسے لوگوں سے ایکسپریس کرنا ہے, کیسے دوسرے بندے کا پوائنٹ آف ویو مجھے لینا ہے. ہماری بہت ساری کانفلکٹس ارائز ہوتی ہیں وین وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دا اوپینین آف ادر پرسن. ٹھیک ہے, تو وہ بچہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, ہم بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر تیسری چیز جو اس میں آتی ہے سوسائٹی آتی ہے, ہم معاشرے سے بہت ساری لرننگ لیتے ہیں. تو ایک انسان کی ڈیولپمنٹ ہی ان تینوں ڈومینز میں مل کے ہوتی ہے. دیٹس وائی جب ایک مینٹل ڈس آرڈر بنتا ہے تو ان تینوں فنکشنز میں سے کوئی ایک فنکشن یا شاید تینوں فنکشن پراپرلی ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ آپ بایولوجیکلی آپ کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ معاشرے سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوں. انٹرسٹنگلی اگر آپ اس کو بھی میں ایکسپلین کر سکتی ہوں, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے نیکسٹ جب ہماری ٹاک ہوگی ہم اسی ٹاپک پہ یا کسی اور پہ کر لیں گے کہ کس طرح یہ تینوں ڈومینز مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ابھی کے لیے ہمارے پاس اتنا کافی ہے کہ اگر ان 3 ڈومینز میں جو کہ ہماری ڈیولپمنٹل ڈومینز ہیں کوئی ایک ایریا بھی افیکٹڈ ہے تو دیٹ وڈ ریزلٹ انٹو سم ٹائپ آف مینٹل النیسز. دس از اگین دا سیم تھنگ وچ از ایلیبریٹنگ کہ آپ کا جو سوشل اسٹریس ہوتا ہے وہ کاز کرتا ہے آپ کے اندر بایولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے پھر آپ سوشلی اس کو نیگیٹیولی معاشرے میں اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں ڈال رہے ہوتے ہیں. دیز آر سم سمپٹمس جو کہ ہو سکتی ہیں ریزلٹ آف سم مینٹل النیسز. اس کو میں ریڈ آؤٹ بس کر دیتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو, بھوک پراپر نہ لگتی ہو, یہ اس کی فزیکل سمپٹمس ہیں. بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہو. پھر تھنکنگ میں ہے کہ آپ پراپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, پلان نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, میموری افیکٹ ہو رہی ہے. سائیکولوجیکلی کیا ہوگا کہ آپ کا موڈ سیڈ ہوگا, لو موڈ ہوں گے, کسی کام میں ایکٹیویٹی میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوگا, جو بھی کریں گے بس اوپر سے کریں گے. پھر بیہیویئرل اس میں ایگریشن آ سکتا ہے, ایکسیسو اسپیچ آ سکتی ہے, آئسولیشن آ سکتا ہے, اور سیلف ہارم بھی ہو سکتا ہے. ایکسیسو اسپیچ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں یا جو بہت نہیں بولتے, یہ دونوں پرابلمس ہو سکتی ہیں. لیکن اگین میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ اف سم ون از بائی پرسنالٹی اس کے اندر ٹریٹ ایسی ہے کہ وہ جو ہے بولتا بہت ہے, تو دیٹ از ناٹ مینٹل ڈس آرڈر. مینٹل ڈس آرڈر تب ہوگا یا ایک انڈیکیشن تب ہوگی وین ون پرسن از ناٹ بیہیونگ لائک ان اے سرٹن وے. اس کی پرسنالٹی کا وہ پارٹ نہیں ہے بٹ وہ چینج ہو گیا ہے, تو چینج کو آپ نے نوٹس کرنا ہے.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ہم اس کو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں, اس کو میں اس کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی تھیراپیز موجود ہیں, ہمارے پاس کاؤنسلنگ موجود ہے, اس کے تھرو ہم لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا سویئر پرابلم ہو جاتا ہے ان کیس, تو پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پراپر میڈیکیشن کی. پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ان سے دوائی لینی ہے. کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی کے لیے آپ کو سائیکولوجسٹ کو اپروچ کرنا ہے, جو کہ آپ کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اس کا جو مین کاز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے. اب جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو, ہی از ناٹ دا ڈرائیور, ٹھیک ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو صرف بتا رہا ہوتا ہے کہ آگے ڈائریکشن کدھر جانی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ خود چلو اور ایکسپلور کرو, ٹھیک ہے. تو آپ تھیراپی کے تھرو, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی تھیراپیز ہیں, یوگا ہے, مائنڈ فلنس ہے, اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وی کین ڈیل ود سچ پرابلمس وین وی آر فیسنگ سچ سچویشنس. تو جو ویل بینگ ہے اس کے بیسیکلی جو کمپوننٹس ہیں وہ ہیں 5. سب سے پہلے آپ کا پازیٹیو ایموشن ہونے چاہیے آپ کے, پھر انگیجمنٹ ہونی چاہیے, آپ کے اچھے ریلیشن شپس ہونے چاہیے, اور آپ کی لائف جو ہے وہ ہمیشہ میننگ فل ہونی چاہیے, آپ کے گولز مسٹ ہونے چاہیے, اینڈ اکمپلشمنٹ, اور ان کو اچیو بھی کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ ایلیمنٹس آپ کی لائف میں ہوں گے, دس از ریسرچ بیسڈ ماڈل جو کہ ایکسیسولی رائٹ نو یوز کیا جا رہا ہے. اف سم ون از ورکنگ آن دیز 5 ڈومینس ان اے گڈ وے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی ہیلدی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ میں نے کچھ ایکسرسائزز رکھی ہوئی تھی, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سم اپ مائی ٹاک ہیئر. تو دس از آل اباؤٹ مینٹل النیس. گڈ نیوز از دس کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. وی کین لرن گڈ تھنگس. تھینک یو سو مچ. Thank you very much, Dr. Sadia, for a very insightful and comprehensive talk about mental health and mental well-being. یہ موضوع ایسا ہی ہے اور وقت اتنا زیادہ نہیں ہے, بس اس میں یہی تھی کہ ڈاکٹر سعدیہ نے کوشش کی کہ ایک دریا کو کوزے میں, بلکہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کریں. لیکن the Department of Psychology envisions to have a series of guest speakers and awareness raising talks about these mental health issues, because ہمیں یہ لگتا ہے کہ mental health جو ہے وہ کسی کا پرابلم ہے. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کی, تو ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے جتنا ہم اپنی فزیکل ہیلتھ, میڈیکل ہیلتھ کی چیزوں کو لیتے ہیں. سو شی از گیون یو دا گڈ نیوز دیٹ از کیوریبل, بٹ آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو بی دا ڈیلیورر آف بیڈ نیوز, کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چند لوگوں کو ہے اور یہ بہت کم ہے, لیکن دا بیڈ نیوز از اٹس آن دا رائز. اٹس مچ مور پریولنٹ ناؤ دین اٹ واز ان دا پاسٹ. اٹ از مچ مور کلوزر to our personal lives and our homes now. جیسے انہوں نے بتایا, whatever are the causes, socio-political, economic, personal causes, اس کو ہم ڈیٹیل میں بایو سائیکو سوشل ماڈل کو ڈسکس کریں گے اگلی ٹاکس میں. لیکن the most important thing right now is to recognize how you're feeling and how people around you are feeling. If you're recognizing any distress in them یا in yourself, then how to encourage yourself and others to seek help. Seeking help is the most important thing, because بیماری تو ہے, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن بیماریوں کے بارے میں, جب ذہنی امراض کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کسی دوسرے کا پرابلم ہے. اور لیٹس بی آنیسٹ, when we think about mental health issues, what is the kind of language that we use in our society, in our daily lives? مینٹل ہیلتھ کا شکار کی, کسی بھی مینٹل النس کا شکار جو انسان ہوتا ہے, اس کو نارملی لوگ کیسے لیبل کرتے ہیں؟ پلیز گیو می اے فیو ورڈس. لیٹس بی جینوئن اینڈ آنیسٹ اباؤٹ اٹ. سوری, پاگل, سینسٹیو, psycho and pagal are the words and crazy are the words that I was looking for. So مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ جب ہمیں کوئی میڈیکل یا فزیکل پرابلم ہوتا ہے, ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کہا ہے کہ ہم فزیکو ہیں؟ Medical problems are so common, and so are the mental health problems. Mind-body connection is so important. It's not that کہ آپ کی physical health آپ کی mental health پہ افیکٹ نہیں کرتی, اور جو آپ کی mental health ہے وہ آپ کی physical health پہ افیکٹ نہیں کرتی. اب لیکن یہ ہے کہ we are very very prone to, چھوٹا سا بھی ہمیں جب کوئی physical مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پہلے گھر میں چھوٹی موٹی ریمیڈی کرتے ہیں, گھر والے پریشان ہوتے ہیں, پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کر لیں, حکمت بھی ٹرائی کر لیں, ہربل اور نیچرل. لیکن جب مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں
سب سے پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں. پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیسے گیا, ہمارے بچے کے ساتھ کیسے ہو گیا, ہمارے اسپاؤس کے ساتھ کیسے ہوگا, ہمارے ساتھ کیسے ہوگا. سو دا ریکگنیشن دیٹ دیز ایلمنٹس آر ویری کامن ٹو ہیومن لائف, ہیومن بینگس, از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ. سب سے پہلے جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے نارملائز کرنا ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو. اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے. سو اف somebody از not feeling, جیسے ڈاکٹر سعدیہ نے کہا نا کہ ڈیفینیشن ہو کی بتائی ہے, تو اس میں یہ کہ ایبسنس آف ڈیزیز جو ہے یا مینٹل ہیلتھ کوئی ڈس آرڈر ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ویل بینگ بہت اچھی ہے. ایبسنس آف ڈیزیز کا مطلب ہے ٹھیک ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن are you a productive person in your personal life, in your family life, in your occupational life, and at the community level? Are you contributing, being productive? These are the criterias. ٹھیک ہے. اینڈ آل آف us have good days and bad days. اینڈ جس طرح ہم نے کرونا کے وقت بہت پینڈیمک کا شور دیکھا اینڈ there was sudden awareness about it, اس کا علاج, لیکن مینٹل ہیلتھ کا جو ایپیڈیمک ہے اس کو ہم لوگ اتنے سیریسلی نہیں لے رہے. حالانکہ اگر اب ہم دیکھیں تو نمبرز بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے گھروں میں بھی, ایون ہمارے بچے بڑے بزرگ بھی جو ہیں وہ چھوٹی بڑی مینٹل ہیلتھ پرابلم سے اس وقت ڈیل کر رہے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر سعدیہ نے پہلے کہا کہ بچوں میں بھی ہے, بڑوں میں بھی. سم ٹائمز دا سمٹمز, علامات جو ہیں دے آر ناٹ ویزیبل. آپ ایز اے پیرنٹ, ایز اے کیئرر, ایز اے ٹیچر, ایز اے کولیگ, ہمیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس طرح سے ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ کوئی ہمیں آ کے نہ بتائے کہ وہ ہی از انڈر دا ویدر, یا آج ان کے اندر کا موسم اچھا نہیں ہے. ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا, جن ایکٹیویٹیز کو وہ پہلے انجوائے کرتا تھا اب نہیں کر رہا, اسکول جانا اوائڈ کر رہا ہے. آیا اس کو کوئی پرابلم ہے, اسکول میں بلی ہو رہا ہے, کسی قسم کی کوئی کسی سبجیکٹ سے اس کو انگزائٹی ہے, کسی ٹیچر کے ساتھ اس کی بن نہیں رہی, کلاس فیلوز کے ساتھ نہیں بن رہی. سو آل آف دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. اینڈ جیسے فیملی لیول پہ بھی یہ ہے کہ ایک آپٹیمم لیول ہوتا ہے سب کی فنکشننگ کا, اور وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. بایو سائیکو سوشل ماڈل کی بات ہوئی, کبھی ہارمونز, کبھی فیملی, آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس, کبھی آپ کے لائف ایونٹس, یہ سب چیزیں ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی ذہنی حالت اس وقت میں اس پہ کیسی ہے. جیسے کہ ہم پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں جینیٹکلی, کسی فیملی میں شوگر کا مرض ہے, کسی فیملی میں جو ہے بلڈ پریشر, کارڈیک ایشوز ہیں. اسی طرح آپ ہو سکتا ہے کہ پری ڈسپوزڈ ہوں کسی قسم کی مینٹل ایلنس سے بھی. مطلب جس طرح کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے مینٹل ایلنسز میں یہ ہے کہ جیسے مرگی ہے, ایپیلیپسی ہے, اس طرح کے مسائل ہیں. اس کے علاوہ موڈ ڈسٹربنسز, موڈ ڈس آرڈر جس میں ہم ڈپریشن وغیرہ کو لیتے ہیں, انگزائٹی ڈس آرڈرز. سو اس میں آپ کی جو ہے جینیٹک پری ڈسپوزیشن بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جو اس کو ٹریگر کرے. یعنی جیسے ایک انسان ہے کہ اس کو شوگر اس کے جینز میں لکھی ہے, ڈی این اے میں کہ ہے, لیکن اگر وہ ایک اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کرتا ہے, اپنا جو ہے لائف سٹائل میں اپنی ڈائٹ, ایکسرسائز, ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے تو وہ بیماری اوائڈ کر سکتا ہے. اسی طرح مینٹل ہیلتھ النسز میں بھی ہے کہ اگر آپ پری ڈسپوزڈ بھی ہیں, لیکن اگر آپ اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں, یو آر چیکنگ یور سمٹمز, یور سیلف اویئر کہ میرا اس وقت جو ہے موڈ کیسا ہے, انگزائٹی لیولز کیسے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اس کو جلدی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, جلدی ہیلپ سیک کر سکتے ہیں. سو بیسکلی میں نے جو آپ کو سب سے پہلی بات بتائی کہ میں ابھی تک میری پاور پوائنٹ ہی نہیں ڈسپلے ہوئی, لیکن یہ ہے کہ I am basically going to talk about the stigma of mental health because it is very important in promoting attitudes which are proactive towards treatment seeking. Stigma کے بارے میں یہ ہے کہ stigma doesn't arise in isolation. It is reinforced by cultural myths, lack of awareness, harmful media portrayals, and social pressures that shame individuals into silence. Shame individuals into silence کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو شیم کرتے ہیں, ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ تو پاگل ہے, یہ کریزی ہے, یہ سائیکو ہے, سو وہ اپنی انویزیبل پین کو کیری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو ان آرڈر فار اے ہیلدی پرسن, اے پرسن ہو از پروڈکٹیو فار دا فیملی, فار ہم اور ہر سیلف اینڈ فار دا سوسائٹی, دے نیڈ ٹو بی thriving, not surviving.
تھرائیو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو انویزیبل اس کی علامات ہیں اس کو ہماری فیملیز، ہمارے کو ورکرز، ہمارے ٹیچرز، ہم ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں، اور اس میں سیلف اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم سب کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں. یو جسٹ ویک اپ ان دا مارننگ اینڈ سم ٹائمس جسٹ ہیو اے چیک ان ود یور سیلف. آج میرے اندر کا موسم کیسا ہے؟ ایم آئی فیلنگ انرجیٹک، بہت موٹیویٹڈ ہوں، یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا لو ہوں. جس دن میں تھوڑا لو ہوں، اینکشس ہوں، موڈ میں ڈپ ہے یا کچھ، تو آپ اس دن اپنے ساتھ اور کائنڈ ہو جائیں. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ ریموونگ دا اسٹگما آف مینٹل ہیلتھ از ٹو امیجن یور لوڈ بینگ یور چائلڈ اور یور ینگر چائلڈ ان دیٹ سچویشن. کہ اگر یہ میرا بچہ جو ہے چھوٹا، اس کے ساتھ اگر یہ پرابلم ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یو ول وانٹ ٹو گیو دیم دا بیسٹ آف کیئر اینڈ کائنڈنیس. سو دا سیم گوز ود یو. یو ہیو ٹو ٹریٹ یور سیلف کائنڈلی. ہم نے اپنے اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ بی کائنڈ ٹو یور مائنڈ. چیک ان ود یور سیلف ایوری ڈے. See how you're feeling. If you need extra support, give yourself extra support. اور اسٹریٹجائز کریں اپنے دن کو کہ میں آج اپنے لیے سیلف کیئر کیسے کروں گا، اپنے دن کو اپنے لیے کیسے آسان بناؤں گا. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ڈے اسٹریس رائٹ ناؤ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سائیکولوجیکل کمپلیکیٹڈ illnesses. اسی طرح جب ہم نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وین وی تھنک آف آر سیلوز، آر ینگر سیلوز اور آر چلڈرن ان دس سچویشن، تو ہم اس میں کمپیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں. پھر وہ ادرنگ والی بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ پاگل، یا جو پاگل ہیں وہ ایسے ہیں ویسے. ادرنگ نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو نہیں پتہ کہ کسی وقت بھی آپ کو کوئی فزیکل جو ہے بیماری ہو سکتی ہے، میڈیکل بیماری ہو سکتی ہے، اسی طرح آپ لوگوں میں سے اور ہم میں سے کوئی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دیر کوڈ بی سائنز اینڈ سمٹمس کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے یہ، لیکن یہ کہ کسی انسان کو بھی زندگی کی کسی سٹیج میں بھی جو ہے کسی قسم کی مینٹل النس ہو سکتی ہے. سو ادرنگ از ناٹ نارمل. ہم یہ نہیں کہتے یہ لوگوں کو ہوتی ہے، ہمیں بھی ہو سکتی ہے، ہمارے فیملی ممبرس کو بھی ہو سکتی ہے. سو ہم نے شیم نہیں کرنا، ہم نے سپورٹیو ہونا ہے، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں جتنا سیریس ہم فزیکل النیسز کے علاج کے لیے ہوتے ہیں اتنے ہی ہم مینٹل النیسز کے علاج کے لیے بھی ہوں. تو یہ بتائیں کہ مینٹل اسٹگما جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ہوتا کیوں ہے؟ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کیا اسٹگما، وجہ کیا ہے؟ سم ٹائمز وی فیل اے پرسن ہو از ناٹ ڈوئنگ ویل مینٹلی از ویک. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ویک ہے اور ایموشنلی ویک ہیں، یا اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن اچھا نہیں ہے، یا یہ بہت ریلیجس نہیں ہیں. کیونکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو پریکٹس کریں اور آپ مذہبی ہوں تو آپ کو النیسز نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اینکشس کیوں ہوتے تھے، ڈیجیکٹڈ کیوں ہوتے تھے؟ پھر ان کو ان کی فیملی، ان کی وائف سپورٹ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ آتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے خود نارملائز کر دیا اس چیز کو کہ یہ جسمانی اور ذہنی جو ہمارے چیلنجز ہیں دے آر نارمل اینڈ آل آف اس کین گو تھرو دیم. ٹھیک ہے. سو اسٹگما کے بارے میں ایک ہوتا ہے سیلف اسٹگما، ایک تو ہوتا ہے نا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، کلچر اس کو کس طرح دیکھتا ہے. ایک ہوتا ہے ہماری اس بارے میں کیا سوچ ہے. تو ہم نے اپنی سوچ سب سے پہلے بدلنی ہے کہ ہم جو ہیں ظاہر ہم اس سوسائٹی کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، ہماری سوشلائزیشن اس سوسائٹی میں ہوئی ہے. ہم نے ٹی وی کے اوپر جو پہلے جو ہمارا ہوتا تھا ایک کانسیپٹ لونٹک کہتے تھے، لونسی، کہ چاند کو دیکھتا ہے جو انسان 14ویں رات پہ تو وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے. لونٹک کا ورڈ وہاں سے نکلا. اسی طرح ہم کہتے ہیں انسینٹی، وہ ہوتا ہے پوری طریقے کا سیریس مینٹل ڈس آرڈر، انسینٹی. لیکن ہم سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہماری فیملیز میں، ہمارے کولیگز میں، ہمیں ایسے کیسز بہت کم نظر آتے ہیں. زیادہ تر وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو ایوری ڈے اسٹریسرز ہیں اور جو ایوری ڈے جو ہے ایشوز ہیں جس میں ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. سو بیسکلی لیک آف اویئرنیس، لیک آف ایجوکیشنل کلچرل بلیفس، جس میں ایک ہمارا کلچرل بلیف ہے سایہ ہو جانا، یہ ہو جانا، وہ ہو جانا. اچھی خاصی النیسز کو خاص طور پہ خواتین کے اندر جو سائیکوسومیٹک النیسز ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اتنا زیادہ ریپریشن ہے اپنا سائیکولوجیکل ایشوز کا. So I am being told to wrap up and I think it's not fair because I haven't been given that much time, but I'd still like to wrap up because I'm requested. جی
بیسک بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وی آر ویری ایمبیشیس اینڈ وی آر ویری ہوپ فل دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ریز اویئرنیس ان دا کمنگ منتھس. ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو گیا. وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے سیریز آف گیسٹ اسپیکر جس میں ہم ان ایشوز پہ بات کیا کریں گے, نہ صرف اس کی تھیوری سائڈ بلکہ پریکٹیکل بھی, ہاؤ یو ایز اے پرسن کین ہیلپ یور سیلف, یور پیپل اراؤنڈ یو, اور آپ اس میں جو ہے کیسے ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. ابھی صرف میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ٹو ڈیل ود دا اسٹگما آف مینٹل ہیلتھ از ٹو فالو دا ایکٹ فریم ورک ACT, which is like A for awareness, notice signs of distress in yourself and others. C, challenge stigma, question stereotypes, change the language, stop othering and shaming. And for T, take action, seek help, offer support. Seek help, اپنا پہلے کریں, اپنا آکسیجن ماسک پہلے لیں, پھر لوگوں کو بھی آفر کریں سپورٹ, اور جو کچھ آپ کی ریسورسز ہیں اس کو یوز کریں. ایک کامن کویشچن سر ود یور پرمیشن, جسٹ اے منٹ. اکثر لوگ, کیونکہ میں ایک ٹرینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, سائیکو تھراپسٹ بھی ہوں, زیادہ تر لوگ جب میرے پاس کوئی بھی ایسی پرابلم لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہم کس کے پاس جائیں. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو بھی اکثر وہ جو ہے کنفیوز کرتے ہیں, انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں. سو بیسک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وین یو آر ڈیلنگ ود ایوری ڈے اسٹریسز, اینی تھنگ وچ از مینیجیبل, تو اس میں آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کاؤنسلر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ڈپلوما یا ماسٹرس ڈگری ہوتی ہے اور وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے. جیسے اسکولز میں ووکیشنل کاؤنسلر ہوتے ہیں, انٹرپرسنل کاؤنسلرز ہوتے ہیں, ورک پلیس پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ, جو کہ جس کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں سائیکالوجی میں. وہ نہ صرف آپ کی اسیسمنٹ کرتا ہے سائیکولوجیکل, جیسے ہم لیبارٹری میں جاتے ہیں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کے وہی سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرتا ہے, بیماری کی تشخیص کرتا ہے, ڈائگنوسس کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتا ہے. سائیکو تھراپسٹ جو ہے کوئی سوشل ورکر بھی ہو سکتا ہے, کاؤنسلر بھی ہو سکتا ہے, ٹیچر بھی ہو سکتا ہے جس نے سائیکو تھراپی کی ٹریننگ لی ہو. اور سائیکیٹرسٹ از بیسکلی این MBBS ڈاکٹر, این MD میڈیکل ڈاکٹر, جو کہ آپ کو سیریس مینٹل النیسز کے لیے جو ہے فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ یعنی دوائیاں وغیرہ ایڈوائز کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو سی وٹ کائنڈ آف پرابلمس دیر آر اینڈ وٹ کائنڈ آف ہیلپ ٹو سیک. لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ بفور گوئنگ آن ٹو فارمل لیولز آف ٹریٹمنٹ سیکنگ, انفارمل لیول یہ ہے کہ انگیج یور اون سپورٹ گروپ, your family, your colleagues and people who are your support system. سب سے پہلے اس کو انگیج کریں. یہ پیچھے کچھ چیزیں بیسک گائیڈ لائنز لکھی ہوئی ہیں, ہاؤ ٹو مینٹین ویل بینگ, مینٹل ویل بینگ. اس کو پلیز یوز کریں اور ہمیں آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. Now I'd like to invite Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Nasir Mahmood Saab, please come and express your views about this subject. Thank you, sir. I'm really an admirer of the effort our people in this department, a very small one, had made in the last couple of months, rather ji, in the last 5-6 months hai mere khayal is nahi hai total, when we envisioned کہ جی ہم یہ پروگرام لانچ کریں گے, ڈپارٹمنٹ لانچ کریں گے اس کے. اور دین وی ریکویسٹڈ ڈاکٹر ماریا کہ آپ پلیز, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس سائیکالوجی کے اس طرح سے کوئی ریکروٹڈ فیکلٹی نہیں تھی, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اینڈ شی پٹ ان اے لاٹ آف ایفرٹ جی بسائڈس ہر اون ورک ان دا ڈپارٹمنٹ. اور انہوں نے وہ جو انیشیل پریپریشن ہے ساری وہ اور پروگرامس کی پریپریشن وغیرہ کی, اٹ واز آلموسٹ اے سنگل ہینڈیڈ ایفرٹ. So this needs to be appreciated a lot. And later on سلیکشن بورڈ کے ذریعے سے پھر ہم نے بعد میں ایک اور ڈاکٹر صاحبہ ایڈ کی, ہم نے ڈاکٹر سعدیہ مشتاق صاحبہ کو ایڈ کیا جی. دس از اے ویری پرومسنگ ڈپارٹمنٹ. وی بلیو کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے یہ شروع کرنا چاہیے تھا, اور یہ ڈپارٹمنٹ صرف ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ نہیں بلکہ سروسز ڈپارٹمنٹ کے طور پہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں, اداروں میں جہاں ہم سب کام کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, دونوں نے فرمایا کہ یہ بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے جی, یہ جو اس کے ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ہم ان کو بہت انڈرمائن کرتے ہیں, بہت کم سمجھتے ہیں جتنے یہ ہیں اس سے. خاص طور پہ جس ایج میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, دے آر ریئلی دے فیس اے لاٹ آف problems around them, but they're clueless about how to handle them.
اینڈ وی آل ایزیوم کہ وہ اپنے طور پہ خود ہی اس کو ہینڈل کر لیا کریں گے. کچھ کر لیتے ہیں, کچھ پریشان ہو جاتے ہیں. سو اس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے ول ہیو سم ایکسٹینڈیڈ سروسز فار اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی اسٹاف سب کے لیے. سو بٹ تھینکفل ٹو دیم. ان کی باتیں جب میں سن رہا تھا جی, مجھے نا ایک کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا ڈائلاگ تھا ایک دو بندوں کے درمیان, تو وہ مجھے یاد آیا کہ وہ ایک بندہ تھا نا, ہر بات پہ کہتا تھا, اسے کہنا نا کھانا کھا لو, اس نے کہنا اللہ کے حکم سے کھانا کھا لو. اس نے کہنا یار یہ چیز دیکھ لو, اللہ کے حکم سے دیکھ لیا. وہ ہر چیز کے ساتھ یہ فقط لگاتا تھا. تو ایک آدمی جو نہیں تھا مسلمان, دوست تھا اس نے کہا یار یہ تم کیا ہر وقت اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے, تم اب ادھر سے اٹھ کے ادھر جاتے ہو, یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ جو لوگ نہیں کہتے تو وہ بھی تو جاتے ہی ہیں نا, تو یہ تم نے ہر وقت کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا ادھر بیٹھ جاؤ, دو چیزیں ہیں تمہارے پاس نا, جسم ہے تمہارا, آنکھیں ہیں, بال ہیں, ہاتھ ہیں, زبان ہے, ذہن ہے. تو اس نے کہا اچھا فلاں کچھ سوال پوچھنے شروع کیے. وہ کہا ان کے جواب دے دو. وہ جواب دیتا چلا گیا. پھر اس نے کہا ایک دن اب تم سوچو کہ تم فوت ہو گئے ہو اور تمہارا جسم ایسے ہی کھڑا ہے جیسے تم اب کھڑے ہو نا, مجھے جواب دے رہے ہو, یہ جسم ایسے ہی کھڑا رہے گا اور تم فوت ہو گئے ہو. پھر میں تم سے کہوں گا کہ اس بات کا جواب دو, تو کیا تمہاری زبان چلے گی؟ کیا تمہاری آنکھیں دیکھیں گی؟ کیا تمہارے ہاتھ کام کریں گے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں کام کریں گے. اس نے کہا کیا نکل گیا اس میں سے؟ وہی جسم ہے, وہی چیزیں ہیں ساری, تو اب یہ کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ تو اس کے جواب میں اس کو کہا جی کہ یہ جو چیز اب تم میں سے نکل گئی ہے نا, یہ اللہ کا حکم ہے جو اب نہیں رہا. تو اگر میں اس کو, اور جو سائر صاحب شروع میں گفتگو کر کے گئے نا جی, کہ ایک اینڈ وہ ہے جو صوفیوں کا اینڈ ہے نا, دنیا چھوڑ دو, سب اللہ وارث ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں جی مذہب جو ہے نا, اس نے کبھی بھی یہ سبق نہیں دیا. مذہب نے ہمیشہ توازن کا سبق دیا ہے جی. اور شاید یہ پہلا مذہب تھا ہمارا جس نے کہا تھا کہ اللہ ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پہ نہیں چڑھنا پڑتا, اللہ کو ملنے کے لیے کسی الوف جگہ پہ نہیں جانا پڑتا, اللہ آپ کو زندگی کے روزمرہ کاموں میں ملتا ہے اور یہیں اس کو ڈھونڈ لو. تو یہ توازن جس دن ہمارے اندر سے, اپنے آپ کو میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا, یہ جو باتیں کر رہی تھیں آدھی کو باتیں میرے اندر ہیں, تو میں کہ یار یہ اس دن خراب ہوتی ہیں جس دن انسان کا نا توازن خراب ہو جاتا ہے. انسان ہے, صاف ظاہر ہے مسائل زندگی کے ہیں, چلتے ہیں, سو ان کو ہینڈل ہم کیسے کرتے ہیں اس سے بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے. ان کے تو بہت سارے مشکل لفظ ہے, تو میں کہا یار یہ جو دو لفظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے, کبھی سوچا نہیں. تو مجھے لگتا ہے ویل بینگ جو ہے نا وہ سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کتنے مطمئن ہیں. ٹرائی ٹو بی سیٹسفائیڈ ود یور لائف. کسی کی زندگی میں نہ سب کچھ ملا ہوتا ہے, نہ سب کچھ اس سے گیا ہوتا ہے. سو آپ اطمینان نہ سب کچھ مل جانے سے آتا ہے اور اطمینان نہ سب کچھ چلے جانے سے کھو جاتا ہے. ان دونوں چیزوں میں نہیں ہوتا جی. اطمینان آپ اپنے اندر سے بلڈ کرتے ہیں. سیٹسفیکشن ود لائف جو ہے آپ اپنے لیے معیار بناتے ہیں اور اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں, تو وہ آپ کو مل جاتا ہے. پھر میں کہتا یار میں لکھتا ہوں کہ میں جب اس مشکل میں ہوتا ہوں, جو مشکلیں انہوں نے بتائی ہیں اور یہ ہیں بہت ساری میری زندگی میں, تو میں کرتا کیا ہوں. مجھے 3 چیزیں جی سکون دیتی ہیں. کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہے نا میرے نزدیک پہلی چیز ہے ہر انسان کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے. جو بھی آپ زندگی میں ایکٹ کریں, میں سمجھتا ہوں یار ان چیزوں میں پریشان نہیں ہوا کبھی بھی جن کو کرنے سے پہلے مجھے کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اس سے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. اچھا مثال پتہ ہے کون سی میرے ذہن میں آئی؟ جب میں یہاں اوپن یونیورسٹی آنا تھا نا, تو صدیقی صاحب یہاں اسی تھے, تو دوست تھے, انہوں نے ایک دن بات کی کہ یار تم یہاں آنا, آ جاؤ. اب پنجاب یونیورسٹی چھوڑ کے ادھر آنا پاگلوں والا کام ہی تھا ابتدائی طور پہ. وہ پنجاب یونیورسٹی میں لوگ کہتے ہوتے تھے یہاں کا لیکچرر اچھا ہے وہاں کے پروفیسر سے, میں کبھی چھوڑ کے نہ جاؤں. اچھا میں نے کہا سن کے آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھتی ہے, تو میں کہا یار کیوں جانا. اچھا یہاں آ گیا تو مجھے بارہا لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی, اور صدیقی صاحب نے کہ جی صدیقی صاحب کی دوستی میں آ گئے آپ,
میں کہا یار میں کسی کی دوستی میں نہیں آیا. فیصلہ میں نے اپنے پازیٹیو نیگیٹو سوچ کے کیا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہاں آؤں گا تو کیا لوز کروں گا اور کس بات کا امکان بنے گا. کسی کی دوستی میں کوئی نہیں آیا گیا. دوستی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ ایسا نہیں تھا. کیوں تھا؟ میں کہ یار کچھ بھی کل کو یہ میرے لیے نہ کر پائے نا تو میں کہتا رہوں گا یار دیکھو میں ان کی خاطر وہاں سے اٹھ کے آیا تو انہوں نے تو میرے لیے یہ بھی نہیں کیا. میں نے ان کے لیے قربانی دی, انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. تو پہلی بات ہی یہ تھی کہ میں نے قربانی دی کوئی نہیں. میں نے تو اپنے بھلے کو, اپنے فائدے کو, اپنے نقصان کو سوچا تھا. جب میں نے قربانی کوئی نہیں دی تو پھر مجھے ان سے یہ توقع بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میری اس چیز کو پاس رکھیں گے. تو میں کہا اس کو میں نے ذہن میں سوچا تو میں نے کہا یہ تھا کیا؟ تو میں نے کہا یہ کلیئرٹی آف تھاٹ تھی جی. آئی واز ویری کلیئر کہ یہ میرا نقصان ہوگا, یہ میرا فائدہ ہوگا. آگے اللہ بہتر جانتا ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن میرا ارادہ کچھ ایسا ہی تھا. دوسری چیز ہے فیتھ ان اللہ جی. میں ہر روز زبان سے کو 100 دفعہ کہتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ پہ بڑا یقین ہے, اور میں جتنے کام کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں یقین. میں زبان سے بارہا کہتا ہوں, اندر سے کوئی نہیں کرتا. جب یہ میرا کہنا اور اندر سے کرنا جن معاملات میں ٹھیک تھا ان میں میری زندگی بھی ٹھیک گزر گئی تھی. اور تیسری چیز جو میں نے دیکھی نا, زندگی انجوائے کرے, زندگی آج میں گزارے. ایک فلم میں نے دیکھی تھی بہت پہلے زمانوں میں, انڈیا کی ایک مووی تھی, تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا, میں بچوں کو اکثر اپنے سناتا ہوں سر. وہ کہتا ہوتا تھا رائے صاحب کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو بیٹے, زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا. سنا میں نے ڈائلاگ؟ ہاں, بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے جی. کہتا ہے تم سوچ لو کہ زندگی میں ورسٹ ترین کوئی چیز تمہارے ساتھ ہو جائے نا تو زندگی پھر بھی چلتی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھولنے کی اتنی خوبصورت صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے اثرات سے نکل جاتے ہیں. میرا بھتیجا فوت ہو گیا, مجھے لگتا تھا زندگی ختم ہو گئی ہے بھائی, اس کے بعد اب زندگی میں کیا بچا ہے, میں کیا کروں گا. لیکن اس کے بعد پھر تھوڑے دنوں بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے باعث میں تو زندگی کے جس لمحے میں رہے نا جی, اس کو انجوائے کریں جو اللہ نے دیا ہوا ہے. جو آگے آپ کے نصیب میں وہ دے دے گا, اور جو اس نے نہیں دیا وہ یقیناً آپ کے لیے اچھا نہیں تھا, اس لیے نہیں دیا. سو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے اس میں سے سیکھیں. پھر ہیلتھ, جب بھی میں ان باتوں سے ہٹتا ہوں تو میرے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے ایشوز میرے میں آپ لے لیں, مجھے بہت سارے چیزوں پہ انزائٹی ہوتی ہے, میں پینک ہو جاتا ہوں, مجھے کچھ فوبیاز ہیں, کچھ ٹراماز ہیں میری زندگی کے. لیکن میں نے دیکھا ہے وہ ٹریگر اسی دن ہوتے ہیں جس دن میرا ادھر والا توازن جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. میرا تھاٹ میں کلیئرٹی نہیں رہتی, میرا فیتھ کسی جگہ کمزور ہو جاتا ہے, اور میں لائف کو انجوائے کرنا چھوڑ دیتا ہوں, مشقت میں پڑ جاتا ہوں, انجوائے نہیں کرتا, اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتا. تو یہ مجھے ٹینس کرتا ہے. ان چیزوں سے بچے. کل ایک ٹیچر مجھے ملی, میں ایک جگہ کسی فنکشن میں گیا ہوا تھا, تو وہاں نا ایک اسکول ٹیچر آئی ہوئی تھی. احترام استاد پہ نا گفتگو چل رہی تھی, تو کہنے لگی کیا احترام ہے جی معاشرے میں ہمارا. دیکھیں نا وہ ایک پولیس والا آتا ہے, گاڑی آگے گاڑی پیچھے, ہوٹر یہ وہ. اب بھی آپ دیکھیں ایک وہ ڈپٹی کمشنر صاحب آئے تھے تو یہ سارا کچھ تھا. بیوروکریٹ آتا ہے تو 10 بندے آگے 10 بندے پیچھے. میرے بچوں کو تو یہ گورنمنٹ پہلے لون دیتی تھی ہمیں, وہ بھی دینا بند کر دیا ہے. میری ترقی اتنے سالوں سے نہیں ہوئی, تو کیا زندگی ہے. تو میں نے کہا بی بی آپ اگر یہ چیزیں لینے ٹیچنگ میں آئی تھیں تو آپ نے جگہ غلط چن لی تھی. ٹیچنگ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ملتا. نہ ٹیچنگ میں پیسے ملتے ہیں, نہ ٹیچنگ میں پروٹوکول ملتا ہے. کسی پروفیسر کے پاس یہ نہیں ہوتا, نہ اس کو چاہیے ہوتا, نہ اس کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. پیسے بھی اس کے پاس کوئی نہیں آتے, بس اس کا وقت گزرتا ہے. ملتا ہے اس کو یہ ہے کہ میری باتیں سن کے میں اپنی طرح کے اتنے لوگ بنا دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ میری باتیں کرتے ہیں. یہ اثر ہے. مجھے ملتا یہ ہے کہ میں کسی دکان پہ جاتا ہوں, میں کسی کو نہیں جانتا ہوتا, کسی کونے خدرے سے ایک بندہ آتا ہے اٹھ کے,
سر میں نے آپ سے پڑھا تھا, آپ بتائیے کیا کام ہے, اور اس کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا ہے جی, وہ اس کے ذمہ لگ جاتا ہے. اسی طرح سے ٹیچنگ میں نے کہا یہ ملتا ہے کہ میرے ساحر صاحب میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا, یہ کل کو پرائم منسٹر لگ گئے نا ملک کے, تو میں ان کو ملنے جاؤں گا نا, میں کہوں گا ساحر ادھر بیٹھو نا یار, ادھر آ جاؤ, یہ پرائم منسٹر نہیں ہوگا. میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے بہت بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے, لیکن آج بھی جب ملتے ہیں جھک کے ملتے ہیں, اور جیسے ڈانٹتا ہوں برداشت کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں میری بات کو. میں کہا یہ چیزیں جس کو چاہیے تھی نا, اس کو چاہیے تھا ٹیچنگ میں آ جاتا. جس کو بہت سارا پیسہ چاہیے تھا وہ اسمگلنگ کر لیتا, جس کو بہت سارا پروٹوکول چاہیے تھا وہ پٹواری لگ جاتا, ٹھیک ہے, یا سیکٹری لگ جاتا. لیکن میں نے کہا اینڈ آف دا ڈے آج بھی میں اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ تمام لوگ ججز, بیوروکریٹس جن پہ بھی ہیں نا, ان کا دل کرتا ہے کہ یہ یونیورسٹی میں لگ جائیں. ان کو میں آج دعوت دوں نا ادھر آ کے آپ سے خطاب کریں, تو یہ بڑے آنر کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. یہ مجھے ایک دن کہنا کہ میرا دفتر سنبھالو تو میں کبھی بھی آ جاؤں. جو بادشاہت ادھر ملتی ہے نا جی, وہ بادشاہت وہاں پہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے ذہن تبدیل کرتے ہیں, یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو نہیں دی ہوئی, ٹھیک ہے. اور میں پچھلے دنوں میں لٹریسی ڈے تھا, بے شمار دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں. میں کہا دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوتا جس کو سننے سے پہلے سننے والے یہ کہہ دیں کہ یہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. تو اتنی زیادہ پاورفل پوزیشن تو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, پیغمبروں کے پاس بھی نہیں تھی. پیغمبروں کی بات کو لوگ شروع میں نہیں سنتے تھے, بڑی محنت کر کے ان کی باتیں لوگوں نے سنی. تو آپ کے تو جانے سے پہلے آپ کی بات سننے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک بتاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ اور یہ چاہیے تو ادھر آ جاؤ. اچھا جو بھی آپ کرتے ہیں نا جی, آپ کھیلتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ اس سے مطمئن ہیں نا اپنی لائف سے, تو آپ مینٹل سٹیبلٹی میں آپ ٹھیک ہے. جب بھی آپ جس جگہ آئے وہاں جو ملنا تھا اس سے ہٹ کے کچھ توقعات لگا لیتے ہیں, اور پھر وہ نہیں پوری ہوتی تو پھر آپ کا بیلنس گڑبڑ ہو جاتا ہے. میرے اپنے تجربے میں آپ کا ایسے ہی کہے جا رہا ہوں, اپنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے میرے ایسے معاملات ہیں جی. ریئلی ہوپ فل جی کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ہے بہت تیزی سے فلرش کرے گا, کیونکہ یہ پوٹینشلی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہیں بھی میں نے دیکھا تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے یونیورسٹی میں جہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ نہ چلتے ہوں. ان کی کنٹریبیوشنز ویری کرتی ہیں, اینڈ وی لوکنگ فارورڈ کہ وی آر ان ویری گڈ ہینڈس. تو اللہ کرے گا کہ یہ صرف ایکیڈیمک سائڈ پہ نہیں بلکہ سروسز والی سائڈ پہ بھی یہ یونیورسٹی کے اندر موجود امپلائیز, اساتذہ کرام اور ہمارے طلباء, ان سب کے لیے جی یوزفل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے جی. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کی اپریسیشن کا, انکریجمنٹ کا اور اپنا ٹرسٹ ہم میں دکھانے کا کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کو اچھی طرح انشاءاللہ آپ کی مدد سے, آپ کے تعاون سے آگے چلائیں گے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی گفتگو انلائٹننگ تو تھی ہی, لیکن بہت موونگ بھی تھی, کیونکہ آپ نے اپنی پرسنل اکاؤنٹ جو ہم سے شیئر کیا اپنی اسٹرگلس کا, اس سے ہم سب کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ وہی جیسے میں نے بات کی کہ وی ہیو ٹو نارملائز مینٹل ہیلتھ پرابلمس, اور ہم اس کو ادرنگ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر ستار صاحب کو کہ پلیز وہ آئیں اور ہمیں سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں پریزنٹ کچھ کرنے ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میم. ماشاء اللہ ہمارا بالکل یہ نیا ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت یوزفل ہے, اور یہاں میں میم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے سلائڈس بنائی ہیں, جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو ہم یہ بس جسٹ ٹوکن آف اپریسیشن, ڈاکٹر سعدیہ مشتاق پلیز ایز اے پروگرام کوآرڈینیٹر BS کو یہ دیکھ رہی ہیں.